اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے، اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عربی مہینہ ربیع الاول کا شروع ہو چکا ہے، اور ربیع الاول کی جو شرعی حیثیت ہے اسلام میں، وہ بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی سوائے اس کے اور کچھ بھی شرعی حیثیت نہیں، کہ جیسے دیگر مہینوں میں ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، ایام 20 کا روزہ رکھنا ہے، اس کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہیں۔ مگر یہ مہینہ ایک اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے مشہور کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن کو منانے کے لیے اس مہینے کو مختص کر دیا جاتا ہے، جو کہ شرعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے پہلے بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، آج بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے اسی تعلق سے پیش کی جائیں گی۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو دو باتیں بتانا چاہتا ہوں، جو بہت ہی زیادہ اہم اور بنیادی بات ہے، اور ان دو چیزوں کے نہیں جاننے کی وجہ سے آج پوری امت گمراہ ہے یا گمراہی کے دہانے پر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے محبت کرنے کے کچھ اصول متعین کیے ہیں یا نہیں۔ دوسری چیز کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جشن بھی مناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، مگر حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہ حق ادا کیا جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گواہی دی، اور ان کے پاک اور صاف ستھرے ہونے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گواہی کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی دیا، اور کہا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، وہ لوگ اپنے رب سے راضی ہو گئے اور ان کا رب بھی ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے سب سے پہلے پہل آپ کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کی حفاظت کی، آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے جان تک گنوائے، اپنے گھر کو ویران کیا، اپنی مال و دولت کو لٹایا۔ کیا ان سے بڑا محبت کرنے والا دنیا میں کوئی اور بھی ہستی ہے؟ نہیں۔ تو ان کی اصلی زندگی، حقیقی زندگی، نجی زندگی کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہم اسلام کے ہیرو خواجہ اجمیری کو سمجھتے ہیں، اسلام کے نام پر قربان ہونے والے قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حالانکہ یہ لوگ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے پہل اسلام کے اصلی ہیرو صحابہ کرام ہیں، سچے ہیرو صحابہ کرام ہیں۔ ان کے کارنامے کو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے، ان کے اوپر بھی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ دیکھیے میرے پاس ایک کتاب موجود ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ، یہ 8000 صحابہ کرام کی انسائکلوپیڈیا اس میں موجود ہے۔ اسی طرح الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے علاوہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، صفت الصفوہ، اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء، فضائل صحابہ۔ اس
طرح کی بہت ساری کتابیں لکھی گئی۔ ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ کرام کیا چیز ہے۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی، دین کی کس طرح حفاظت کی، اور آپ سے کس طرح محبت کا حق ادا کیا۔ تو یہ ہے دو بنیادی باتیں جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اور صحابہ کرام نہیں بلکہ اس میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ بجائے 10 بیوی کی کہانی، 16 سیدہ کی کہانی، چٹپٹ مراد بیوی کی کہانی، تاجو بہن گڑیا مراد کی کہانی پڑھنے کے بجائے سیرت صحابیات کا مطالعہ کریں۔ صحابیات رضی اللہ عنہ اجمعین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے دین کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو وقف کیا، کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی، کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف اپنے آل و اولاد کو لگا دیا، وقف کر دیا۔ یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ یہی وہ دو بنیادی وجہ ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہی اصلی نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ہی اصلی نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر کے نبی کا میلاد ثابت کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری ہیں، اور ان آیتوں کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ آپ کا میلاد منانا۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی کہ جنہوں نے آپ سے اصلی محبت کی اور آپ سے محبت کا حق ادا کیا، ان کی زندگی ہمارے نظروں کے سامنے نہیں، یعنی سیرت صحابہ اور صحابیات ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس کی جگہ کسی اور چیز نے لے لی ہے۔ اور دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اسلام کے تمام احکام بتائے، ہر ایک حکم کی وضاحت کی کہ تمہیں کس کام کو کس طرح ادا کرنا ہے، اسی میں ایک کام آپ نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے محبت کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو کیسے ہیں؟ ایسے ہی ہو جائیں گے؟ وہ محبت کا راز جاننا ہوگا جس سے آپ کی قربت، آپ کی نزدیکی، آپ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور قیامت کے دن آپ کی رفاقت ہمیں نصیب۔ تو یہ دو بنیادی وجہ ہم نہیں جانتے، اور یہ دو بنیادی وجہ اس لیے نہیں جانتے، اس لیے میلاد مناتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان دو بنیادی وجہ کے نہ جاننے کی وجہ سے ہم ہر ایک طرح کے حلال و حرام کام میں ملوث ہیں۔ ہمارا پورا خاندان، پورا معاشرہ، پورا مسلم کمیونٹی گمراہیوں کی طرف بڑھ چکی ہے، اور آپس میں بغض و عناد، نفاق، یہ الگ چیز ہے، یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو ان دو بنیادی چیزوں کے تعلق سے میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے میلاد النبی کی حقیقت بھی رکھ دوں گا کہ یہ کیسے شروع ہوا۔ بہرکیف آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کی دو آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی آیت سورہ یونس کی ہے، 57 اور 58 نمبر ہے۔ اس آیت کے اندر ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک ایسی چیز آ گئی جو تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے، یعنی تمہارے بیمار دل کے لیے شفا ہے، اور یہ رہنمائی اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ پس اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ اللہ کی اس رحمت سے اور اس بات سے کہ جو تم لوگ جمع کر رہے ہو کافروں کے بنسبت، یعنی کافروں کے بنسبت جو جمع کر رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ جو چیز جمع کر رہے ہیں وہ بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ بات یہاں بتائی ہے، تمام مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ایمان اور قرآن ہے۔ اس آیت سے مراد ایمان اور قرآن ہے، اور اس بات سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ انہیں ایمان اور قرآن کی تعلیم نصیب ہوئی، اور یہ وہ جمع کر رہے ہیں جو دوسرے لوگ جمع نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دیگر مذاہب کا ہم مطالعہ کریں تو پاتے ہیں کہ دیگر مذاہب میں بتایا گیا ہے کہ یہ پنیہ کا کام ہے،
ثواب کا کام ہے، یہ کرنا تمہیں ثواب کے قریب کر دے گا، یہ کرنا تمہیں ایسا کر دے گا، مگر کیا اس کی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ اپنے گود کے بچے کو بلی کر دو گے تو فلانی چیز مل جائے گی، فلانا ہو جائے گا، اس کا کوئی گارنٹی نہیں، لوگوں نے بنا دیا، تھوک دیا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کرو گے، اپنے مال و دولت کو لٹاؤ گے تو اس کا دوگنا پاؤ گے، یہ گارنٹیڈ چیز ہے، یہ گارنٹیڈ چیز ہے۔ کیسے؟ کہ یہ واقعی ہو کر رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، مگر ان کے مذاہب میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسی کو ذرا ہم قریب سے آ کر دیکھیں گے تو ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جن کو سنت سے زیادہ بدعت حسنہ سے محبت ہے، نظر و نیاز کیا ہے تو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، کہتے ہیں میلاد منانا کیا ہے تو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، کہتے ہیں عرس کرنا کیا ہے کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، یعنی سنت کی ان کو نہیں پڑی، بدعت حسنہ سے کافی محبت ہے۔ اچھا بدعت حسنہ کی کیا تعریف ہے؟ تو کہتے ہیں علماء امت حامیان سنت نے جس کو اچھا سمجھا۔ اچھا تو علماء امت اور حامیان سنت نے جس کو اچھا سمجھا وہ شریعت بن گئی؟ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ تو آپ جو جمع کر رہے ہیں نا، میلاد کے نام پر، عرس کے نام پر، قوالی کے نام پر، محرم کے نام پر، یہ بدتر ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سنت پر عمل کریں۔ آپ کیا کریں؟ سنت پر عمل کریں۔ تو سنت پر اصل عمل تو وہی کرے گا نا جس کو سنت کی اہمیت معلوم ہوگی، اور سنت پر پہلے پہل چلنے والے صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں، صحابیات کی زندگی کے بارے میں اسے پتا ہوگا، تبھی تو وہ چلے گا، ورنہ اس کے نزدیک تو بدعت حسنہ ہی بہت بہتر ہے۔ اب سنت کون پتہ کرنے جائے گا؟ اب بہت سارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چھٹ یاد ہوتا ہے، 6 دن پر کر لیا جاتا ہے یا 6 مہینے پر، جو بھی ہو۔ تو 6 دن پر آپ جو کر لیتے ہیں، اچھا 1 دن اور بڑھا دیں گے تو آپ سنت کو پہنچ جائیں گے۔ یہ کس چیز کی وجہ سے آپ رک جاتے ہیں 1 دن کے لیے؟ بتائیے؟ اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے خاندان اور قبیلہ کے لوگوں کی وجہ سے 1 دن کے لیے آپ رک جاتے ہیں، یعنی پہلے کر دیتے ہیں، مگر 1 دن بعد اگر آپ کریں گے تو آپ عقیقے کا ثواب پائیں گے، سنت کو پائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پائیں گے، اپنے لیے جنت میں جگہ بنائیں گے۔ یہ چیز آپ کو کیوں روک دیتی ہے؟ اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا کہ عقیقہ کیا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ سنت پر چلنے کا ثواب کیا ہے، اسی لیے آپ 1 دن آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ چیز جسے ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں میلاد کی بات نہیں کی ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر قرآن اور ایمان کی بات کی۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم پہلے کیسے جاہل تھے، آپس میں اس طرح سے بغض و عناد تھا۔ علامہ حالی نے نقشہ کھینچا ہے، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی۔ خاندانی جھگڑا جب اڑ جاتا تھا تو برسوں برس چلتا تھا، اتنا لمبا چلتا تھا کہ آپ ہمارے مارے ہیں تو ہم آپ کے ایک آدمی کو ضرور ماریں گے، چاہے جیسے بھی ہو۔ یہ خاندانی جھگڑا، آپ پہلے اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے ہیں اور ہم آ کر کے پہلے اگر پلا لیے تو آپ غصہ ہوں گے، کہیں گے کہ کل میں نے پہلے پلایا تھا تو مجھے ہی پہلے پلانے کا تھا، تمہیں نہیں۔ اس طرح کے معاشرے کو بہترین بنا دینے والا، اور ایسا بہترین کہ اللہ نے گواہی دی، کیا کہا؟ وَمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ۔ کیا کہا؟ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی ایسے ہیں کہ یہ کافروں پر سخت مگر آپس میں نرم دل ہے، ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کیا کرتے ہیں۔ ان کے تقوی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی کہ میں انہیں تقوی کی گواہی دیتا ہوں، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا، یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اتنے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت ایک مجمع میں بیٹھے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنا۔
یہ ایسے لوگ نہیں تھے، یہ بڑے پاورفل شخصیت تھے. ہم انہیں عام آدمی سمجھتے ہیں. یار صحابہ کی داستان، صحابہ کے نام پر فاتحہ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ اگر فاتحہ کرانا ضروری ہی ہے تو صحابہ کے نام پر فاتحہ کرائیے، ذرا دیکھ لیا جائے. نہیں کراتے ہیں اس لیے کہ اس میں کاروبار نہیں چلے گا نا. کاروبار جہاں چلتا ہے وہ مال لاتا ہے مارکیٹ میں، یہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہی چیز ہے. تو اللہ نے یہ بات اس میں نہیں بیان کی. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد ایمان اور قرآن ہے. اس میں ایک چیز اور ہے، فَلْيَفْرَحُوا، یعنی خوش ہو جاؤ. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ خوشی مناؤ. علامہ قتیبہ دینوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکل القرآن کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرح کے لفظ کو 3 معنوں میں استعمال کیا ہے، اور اہل عرب کے نزدیک بھی عربی زبان میں بھی فرح کے 3 معنی مستعمل ہیں. ایک معنی ہوتا ہے خوش ہونے کے، یعنی دلی کیفیت کا، جو دل ایک چیز کو محسوس کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جس کو عربی اردو میں ہم لوگ مسرت، سرور، خوشی کہتے ہیں. یہ ایک چیز ہوتی ہے. دوسری چیز کا معنی کیا ہے؟ جیسے اللہ نے اس کی مثال قرآن میں بیان کی ہے کہ جب تم کشتی لے کر چلتے ہو اور اس کشتی کے ذریعے سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں تمہیں لگتی ہیں جو پاکیزہ اور اچھی ہے، تو اس سے تمہاری طبیعت خوش ہوتی ہے. تو وہاں بھی تھوڑا چلانا چاہیے، ناچنا چاہیے، کودنا چاہیے، پھلانگنا چاہیے، میرے آقا کی آمد ہے، ایسے کرنا چاہیے نا. جب سمندر کی ٹھنڈی ہوا آپ کو لگے تو وہاں بھی خوشی منانی چاہیے، لیکن آپ نہیں کرتے. تو ایک معنی تو اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کیا ہے. دوسرا معنی اللہ نے قرآن میں فرح کا معنی بیان کیا ہے کہ راضی ہو جانا، یعنی جو آپ کو ملا اسی پر آپ راضی ہو گئے، مزید کی چاہت نہیں کیے، کوشش نہیں کیے. جیسے اللہ نے کہا کل حزب بما لدیہ فرحون، جس گروہ کے پاس جو دلیل ہے وہ اسی میں خوش ہے، یعنی اسی میں راضی ہے. اب اس کو جاننا نہیں ہے کہ یہ غلط کیوں ہے، صحیح کیوں ہے، وہ اس کو مان بیٹھا ہے. اور تیسرا معنی فرح کا قرآن نے جو لیا ہے اور عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے حد سے زیادہ خوش ہونا، اترانا، ناچنا، پھلانگنا، کودنا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے زیادہ خوش ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. چاہے وہ میلاد کے موقع پر ہو، چاہے اپنے کاروبار کے تعلق سے ہو، چاہے اپنی نجی زندگی کے تعلق سے ہو. خوشی میں اترا جانا، چھلاننا، ناچنا، بھانگڑے ڈالنا، ناچنا، ڈھول بجانا، گانا، یہ اللہ کو کیا ہے؟ پسند نہیں ہے. اللہ نے تینوں معنی واضح کر دیا. اس لیے یہاں یہ دلیل نہیں بنے گی کہ میلاد پر جلوس نکالنا یہ آیت ہے، ایسا نہیں دلیل بنے گی. قرآن کو سمجھنا ہو. اب جو صحابہ کرام کی نبی کی زندگی کو نہیں سمجھے وہ قرآن کو کیا سمجھے؟ وہ قرآن کو بس ایک کتاب سمجھتے ہیں جو ان کے گھر میں طاق میں رکھی رہتی ہے. آئیے دوسری آیت جس کو یہ لوگ بڑی چابک دستی سے بیان کرتے ہیں، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیجئے. یہاں ایک بدعتی عالم ہے، کہتا ہے کہ اپنی رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیجئے، یعنی خوب میلاد منائیے. تو کس کو حکم ہو رہا ہے؟ یہ کسے دیا جا رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو نہیں. یہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیجئے. تو نبی نے اپنی میلاد کے لیے کتنی مرتبہ محفلیں سجائی؟ اگر ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، خوب خوب بیان کیجئے، تو آپ کو حکم دیا گیا نا، تو آپ کیا کیجئے گا؟ آپ کیا کیجئے گا؟ تو یہ لوگوں کی سمجھ نہیں ہے اور سمجھایا نہیں گیا ہے، اور یہ بدعتی عالم اپنی روٹی سیکتے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کیا کی؟ اس آیت کے ذریعے تعلیم دی. وہ تعلیم آپ نے کیا دی؟ کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے جو تم پر احسان کیا ہے اس احسان کو لوگوں کے درمیان بیان کرو، اور لوگوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ بھی اپنے اوپر اللہ کے احسانات کو بیان کریں.
یہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر میں کہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ ہر کوئی اپنا میلاد منائے تو نبی اپنا میلاد منائیں گے، ہم لوگ اپنا منائیں، یہی مطلب ہوا نا؟ اگر یہ معنی آپ لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور صحابہ کرام میں سب سے زیادہ یہ پائے ہیں، کیا معلوم ہے؟ کیا پائے ہیں؟ ہاں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ پائے ہیں، کیا پائے ہیں؟ نہیں معلوم ہے نا؟ یہی بنیادی وجہ ہے، عمر۔ سب سے زیادہ عمر دراز صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے زیادہ عمر دراز کوئی نہیں، 300 کے قریب یا اس سے کچھ کم ان کی عمر تھی۔ اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ 3 مذاہب میں آئے، یہودی بھی رہے، نصرانی بھی رہے، مجوسی بھی رہے، اور ان تینوں کو توڑنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چاہت جو ان کے دل میں تھی، اس سیرت کی کتاب میں ملے گی۔ یہ تو ذکر شہادت والے میلاد خان مولوی تو آپ کو سنائیں گے نہیں کہ کیسے وہ چاہت میں دن رات بسر کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ آپ نے جو ان کی پوری داستان سنی تو کہا کہ اس میں عبرت ہے اسلام کے ماننے والوں کے لیے۔ اے سلمان فارسی، اپنے داستان کو صحابہ کرام کے درمیان بیان کرو۔ مطلب حکم ہوا کہ اے سلمان فارسی اپنا میلاد مناؤ، یہی ہوا نا؟ تو یہ معنی نہیں ہوا، کسی کا تذکرہ کرنا اس کا میلاد منانا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا تذکرہ آپ اچھائی سے بھی کر سکتے ہیں اور برائی سے بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام، انبیاء کرام کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ نے قرآن میں حامان، قارون، فرعون کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو اس کا بھی میلاد منائیے۔ کہا ہے کہ یاد کرو میرے فلانے بندے کو جس نے میں نے اتنا مال و دولت سے نوازا، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو میں نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو تو مطلب ہو گیا میلاد مناؤ، تو قارون کا بھی میلاد مناؤ، حامان کا بھی میلاد مناؤ۔ تو یہ معنی نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، اور یہ جہالت لوگوں میں بھی سرایت کر جاتی ہے۔ تو لوگ اپنے پیسے کو دکھلاتے ہیں، بہت ساری باتیں بولتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونی چاہیے کہ قارون، حامان اور ان سب کی زندگی کو جو اللہ نے بیان کیا تو اس لیے بیان کیا تاکہ آپ اس سے عبرت لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا بھی میلاد منائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے۔ دوسری آیت جو میں نے بتایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کیجئے، اس سے تمام محدثین اور مفسرین جو ان کے بریلوی علماء بھی ہیں، جو پائے کے علماء ہیں، ریفرنس کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس میں جو نعمت ہے اور جس نعمت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن، اسلام اور دین کی نعمت جو ملی اس کو بیان کیا ہے، نبی کی ولادت کو بیان کرنا اس میں نہیں ہے۔ یا یہ کہ جو سورت کے اندر ہے کہ آپ کو اے نبی ہم نے کن کن نعمتوں سے نوازا، اس کو آپ بیان کیجئے۔ بہت سارے مفسرین جن کو یہ بڑے دھڑلے سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں امام اہل سنہ امام بغوی نے فرمایا۔ اچھا، تو امام بغوی اس آیت کی تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نعمت سے مراد نبوت ہے، نعمت سے مراد نبوت ہے، اور اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی نبوت کا لوگوں کے درمیان چرچا کیجئے، بتائیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی قبول کرو، میرا میلاد مناؤ، یہ نہیں۔ تو یہ دونوں آیتیں، اس کے علاوہ جو بھی آیتیں پیش کی جاتی ہیں وہ ان کی اپنی بکواس ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی طرح سے آپ کو اور ہم چیزیں بتا دیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میلاد کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہیں، خیر ان 2 آیتوں کو زیادہ مہرہ بنایا جاتا ہے۔ ان 2 آیتوں کی تفسیر میں کسی بھی مفسر نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے مراد آپ کی میلاد منانا ہے۔ اب یہاں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نبی بنائے جانے کے بعد کیا کیے؟ اپنی میلاد کا جشن منایا۔ کیسے منایا بھائی؟ تو عقیقہ کیا۔ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ یہ حدیث ہے۔ یہ حدیث تمام محدثین کے نزدیک ضعیف اور موضوع ہے۔ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ حدیث اگر کوئی بیان کرتا ہے تو تمام محدثین نے اس کی جانچ پڑتال کر کے رکھ دی ہے اور لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام نہیں کیا ہے۔ آئیے دوسرا پوائنٹ کہ یہ میلاد شروع کہاں سے ہوا؟ تو آپ کو ہم بتائیں کہ آپ اور ہم مسلمان، آپ سے مراد آپ نہیں ہیں، یعنی تمام مسلمان اپنی تاریخ سے غافل ہیں۔ اس لیے اس پر اگر بات کی جائے گی تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ بات میں مختصر بتا دوں کہ جس طرح سے اسلامی خلافت چلا تو بیچ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، اسی میں ایک ایسا دور بھی چلا جس کو فاطمی خلفاء کہا جاتا ہے۔ فاطمی خلفاء جن کی شروعات 297 ہجری سے ہوتی ہے۔ 297 ہجری میں ان کو خلافت ملی اور وہ پہلا خلیفہ ہوئے۔ بنو عباسیہ، بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام اور اسلامی خلافت جو چلی تھی وہ 132 ہجری میں بنو امیہ کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو چلی ہے وہ ظلم الیقین لوگوں کی حکومت چلی ہے، چاہے وہ بنو عباسیہ کی حکومت ہو یا اس کے علاوہ بنی بوئے کی حکومت ہو یا عبیدیوں کی حکومت ہو یا فاطمیوں کی حکومت ہو یا مغلوں کی حکومت ہو یا خلجیوں کی حکومت ہو یا گوری حکومت ہو یا غزنوی حکومت ہو۔ یہ ساری حکومتیں کیا چلی ہیں؟ ظلم الیقینی کی زندگی اور خلط ملط ہو، یعنی اس میں دونوں تھے، تینوں تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے اور اہل حدیث۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اس بادشاہ کا نام جس نے خلافت سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کا رواج دیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث تو 1857 انگریزوں سے نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میں اہل حدیث ہوں۔ وہ کون بادشاہ ہے ہندوستان میں؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ قطب الدین ایبک ہے اور اس نے دلی میں قطب مینار بھی بنوایا ہے، لیکن ساتھ میں قوت الاسلام نامی مسجد بھی بنوائی۔ اور اس کی حکومت کب تھی وہ آپ دیکھ لیجئے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ محمد غوری نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے، محمود غزنوی نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے۔ تو اس طرح اس میں ملی جلی سرکار تھی، میں نے سب کی حکومت تھوڑی دنوں کے لیے آئی گئی۔ اس کی آپ تفصیل دیکھ لے تو فاطمی خلفاء جو بیٹھے 297 ہجری میں، تو ان کا چوتھا خلیفہ جس کو المعز لدین اللہ العبیدی کہا جاتا ہے، تو یہ جو پہلا خلیفہ بیٹھا تیسرے خلیفے تک فاطمی سلطنت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہیں، حالانکہ اس پر تمام علم الانساب کے علماء متفق ہیں۔ علم الانساب کا مطلب ہوتا ہے نامہ، یعنی آپ کس خاندان سے ہیں، کون آپ کا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ لسٹڈ کی ہوئی کتاب ہے اور اس کے اندر تمام لوگوں کا نسب نامہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اجمیری صاحب کا بھی نسب نامہ مل جائے گا اس میں۔ تو بہرکیف اس علم اور فن کے ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ عبیدی خلفاء جو اپنے آپ کو فاطمی خلفاء کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے خاندان اور قبیلے سے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ جھوٹے تھے، یہ یہودی النسل اور مجوسی النسل تھے۔ یہ مجوسی اور یہودی لوگ تھے جنہوں نے اپنا نام اسلامی نام رکھ کر مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ اور جب ان کا تیسرا خلیفہ گزر گیا، چوتھا خلیفہ المعز لدین اللہ جو بیٹھا، تو اس نے اپنی حکومت میں بہت زور دیا اور عقیدے کے اعتبار سے پوری گندگیوں کو پھیلا دیا اور ہر ایک چیز کا حکم دیا۔ اور اس کا حکم یہ تھا کہ سال بھر، اس کی حکومت میں سال بھر عید اور میلے منائے جاتے تھے، سال بھر۔
کیسے؟ علامہ مقرضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المواعظ والاعتبار کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ سال بھر منائے جاتے تھے کیا کیا چیز کے؟ تو نئے سال کی آمد پر یہ کیا کہتے ہیں نیو ایئر جس کو کہہ سکتے ہیں، نئے سال کی آمد پر جشن اور خوشی کا منانا، اسی طرح عاشورہ کے دن خوشی کا منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ، ان کی میلاد منانا یعنی ان کے پیدائش کے جنم کو منانا، اسی طرح جو خلیفہ وقت بیٹھتا تھا تخت پر اس کی بھی میلاد مناتے تھے یہ لوگ، اسی طرح رجب کی پہلی رات اور 15 تاریخ اور 15 شعبان بھی اور رمضان کی آمد پر بھی جشن منایا جاتا تھا۔ ختم تراویح جو آج ہماری مساجد میں ہوتا ہے، ختم تراویح آپ لوگ آئیے جھوم کر جھوم، جس کو نہیں جانا ہوتا کہتا 30 دن نہیں پڑھ، چلو آج پڑھ لیں گے، مٹھائی ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ سب انہی لوگوں کا رواج دیا ہوا ہے۔ اسی طرح عید الفطر، عید الاضحیٰ کی تو ثابت ہے، بہرکیف عید غدیر، کسوت ستا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈی کا موسم شروع ہوتا تھا تب، یعنی ٹھنڈی کا موسم شروع ہو گیا اس کا بھی جشن، گرمی کا موسم شروع ہوتا تھا اس کا بھی جشن، عید قداس، عید میلاد مسیح یعنی کرسمس ڈے بھی منایا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو، اور ایرانیوں کا یعنی نیروز کا دن جو ایرانی شیعوں کا عید ہے، اس دن کو بھی بطور عید یہ منانا جاری کر دیا۔ اسی طرح آذان کے اندر حی علی الفلاح کے جگہ حی علی فعل خیر العمل کو رواج دیا، یعنی مؤذن مسجد میں جب اذان دے تو وہ حی علی الفلاح نہیں کہے گا، سب اسی طرح کہے گا، مگر حی علی الفلاح کی جگہ کیا کہے گا؟ حی علی فعل خیر العمل۔ اس طرح کے الفاظ کو اس نے رواج دیا، اور اس طرح سے یہ بہت ساری چیزوں کو رواج دیا۔ صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنا، گالی گلوچ دینا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، یہود اور نصارہ کو اپنے سے قریب کرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو رواج دیا اور اپنی حکومت چلاتا رہا۔ اور اسی میں سنیوں کو بھی حکم دیا کہ وہ لوگ میلاد منائیں ورنہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ مصر کے اندر چراغاں کیا گیا، عورتوں کو مردوں کو بازاروں میں نکالا گیا، جلوس نکالی گئی، جھنڈیاں لگائی گئی، یہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، آپ کو الگ سے لکھ کر نہیں لانا ہو، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ساری چیزوں کو رواج دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کے تاریخ کو مسخ کر دیا گیا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی کہ صلاح الدین ایوبی نے وہ کارنامہ انجام دیا، ایک لفظ لکھا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جب اسلام کچے دھاگے سے لٹک رہا تھا تو وہ شخص برہنہ شمشیر بن کر سامنے آیا اسلام کی حفاظت کے لیے۔ تو میں نے جب یہ لفظ پڑھا تو مجھے چاہت ہوئی کہ میں ان کی سوانح حیات تلاش کروں، تو میں نے ان کی سوانح حیات کے لیے اردو کی تمام کتابوں کو چھان مارا، کہیں نہیں ملی۔ پھر میں نے عربی کتابوں میں دیکھا کہ کچھ کتابیں ہیں جو ان کی سوانح حیات کو بیان کر رہی ہیں، اور کچھ انگلش کتابیں ہیں جو ان کی سوانح حیات کو بیان کر رہی ہیں، مگر اردو میں ایک بھی کتاب نہیں ہے۔ اور انہیں عربی اور انگلش کتابوں سے ایک چھوٹی سی کتاب تیار کی گئی ہے، حیات سلطان صلاح الدین ایوبی، 1800 کچھ عیسوی میں وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ وہ کتاب بھی میرے پاس موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھے ان عربی اور انگلش کتابوں کا سجا ہوا ایک ملغوبہ بہترین طرز کا ملا۔ وہ کون سی کتاب ہے معلوم ہے؟ عنایت اللہ التمش کی لکھی ہوئی داستان ایمان فروشوں کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پورے ڈیٹیل کو انہوں نے عربی اور انگریزی کتابوں سے بڑے اچھے طریقے سے، وہ ناول تو ہے لیکن ناول نہیں، وہ زیادہ تاریخی دستاویز ہے۔ اور اس کتاب کو جب میں نے پورا پڑھا تو مجھے عربی کی کچھ کتابیں بھی پڑھنی پڑی، تو عربی میں علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی کتاب تاریخ ابن خلدون کو پڑھا، اور بھی البدایہ والنہایہ، تب بہت ساری باتیں معلوم ہوئی۔ تو یہ جب آئے تو انہوں نے تمام چیزوں کو بند کرا دیا اور ان لوگوں کی حکومت کو پوری طرح سے
ختم کر دیا گیا اور پھر اسلامی سلطنت کا ایک آغاز ہوا. اور جامعہ ازہر جو مصر میں موجود ہے یہ فاطمیوں کی بنائی ہوئی تھی. یہاں صرف شیعی مکتب فکر کے لوگ پڑھتے تھے, شیعہ نصاب پڑھایا جاتا تھا. صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کرنے کے بعد اس میں چاروں مسلک کو اور اہل حدیث فقہ کو بھی اس میں رائج کر دیا. کہا کہ سب پڑھی جائے گی, کیونکہ ایک عالم کو تمام فرقوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے اور وہ نیوٹرل ہونا چاہیے, کسی فرقے کا عالم نہیں ہونا چاہیے. آج ہے نا سنی وہابی, سنی مولانا, وہابی مولانا, دیوبندی مولانا, ایسا نہیں. ایک عالم دین کا کام ہے کہ صحیح کو غلط سے صحیح کو نکالے اور لوگوں کو بتائے. یہ کام سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا. اور صلیبی لوگ اس کے لیے بڑے بفر گئے, کیونکہ صلیبی اس لیے بفرے کہ جو ان کی حکومت تھی نام نہاد, یعنی اصلی نام تو یہودی ہے, یہ جو فاطمی خلیفہ تھے شیعہ اور یہودی تھے, تو یہودیوں کو اس سے نقصان ہوا تو پورا بفر گئے. تو کئی ایک صلیبی جنگیں چلی. صلیبی جنگ آج بھی باقی ہے اور وہ آخر میں ہوگی جو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ مسیح کے نزول کے وقت. تو بہرکیف تو یہ ہوا اور اس طرح انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا اور اس کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی. تو پہلے پہل جو فاطمی خلیفہ شروع ہوا 297 ہجری میں, اس کا چوتھا خلیفہ موئس لدین اللہ جو آیا وہ 341 ہجری سے 365 تک اس کا خلافت چلا. اسی کے درمیان وہ ساری چیزوں کو رونما کیا اور لایا. اب آئیے ایک چھوٹی سی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا میلاد کی حقیقت جس کے اندر بہت ساری میلادیں منائی جاتی تھی. اب اگر آپ یہودی النسل اور مجوسی النسل خلفاء کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو کریں. علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ میں اس کے اندر اسلامی خلیفوں کی داستان بیان کر رہا ہوں, مگر فاطمی خلیفوں کا داستان اس لیے نہیں بیان کروں گا کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے میلاد جیسی بدعت کا ایجاد کیا. اس کے علاوہ دین کے اندر بہت ساری خرابیوں کو انہوں نے پیدا کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی وہ اسلامی تاریخ میں آنے کے اہل نہیں کیونکہ وہ حرامی النسل تھے. یہ بات میں نہیں کہتا, علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے. عربی میں کتاب موجود ہے, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. اور بہت سارے لوگ گوگل ٹرانسلیٹ کا بھی استعمال کرنے لگے ہیں. جیسے علامہ بنے ہوئے تھے تو ایک حدیث بھیج دیے, تو میں نے کہا کہ وہ حدیث اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہے. تو کہہ رہے اس کا ترجمہ کر دیجئے. میں نے کہا آپ تو سنی ہے, میرا ترجمہ نہیں مانیے گا, آپ خود ترجمہ کر لیجئے یا عالم دین سے کروا لیجئے. تو عالم دین کے کروانے کے بجائے کاپی پیسٹ کر دیے گوگل میں, تو آ گیا ترجمہ, تو بھیج دیے ہم کو. تو ہم نے کہا حضرت یہ ترجمہ آپ گوگل سے کیے ہیں, بولے کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ ہم نے کہا کہ اس میں لکھا ہے کہ لوگوں کو جوڑنا رحمت ہے اور جدائی عذاب ہے. عربی عبارت وہ ترجمہ نہیں کرے گی. عربی عبارت جو ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جماعت میں رہنا رحمت ہے اور جماعت سے الگ ہو جانا عذاب ہے. لوگوں کو جوڑنا ٹھیک ہے چل جائے گا سمجھ, لیکن لوگوں کو جوڑنا رحمت ہے اور جدائی عذاب ہے. تو کس سے جدائی؟ بیوی سے, محبوب سے, کس سے جدائی عذاب؟ تو وہ ترجمہ نہیں نہ ہوا. اسی طرح ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیے نا امیر معاویہ نے ایسا غلط کام کیا. ہم نے کہا کہاں حدیث لیے گئے؟ تو دکھایا. تو کہا میں نے کہ عربی عبارت بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ نے نہیں کیا, لوگوں نے کیا. تو کرے لیکن گوگل میں تو ہی ترجمہ دے رہا ہے. اور گوگل میں ترجمہ دے دینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کہیں سے بھی علم لے لیا جائے گا, کہیں سے بھی علم لے لیا جائے گا. تو ہم نے کہا کیا کر رہا ہے ذرا دکھاؤ. تو دکھایا تو اس میں آ رہا تھا انہوں نے. تو ہم نے کہا انہوں نے سے مراد کیا ہوا؟ امیر معاویہ. اور انہوں نے سے مراد آپ لوگ نہیں ہوں گے. انہوں نے سے مراد تو دونوں ہو جائے گا نا, امیر معاویہ بھی ہو جائیں گے, یہ لوگ بھی ہو جائیں گے. تو عربی عبارت دیکھیے, عربی عبارت میں ہے قد ترکو, تحقیق کے ان لوگوں نے چھوڑ دیا. یہ مانا ہوگا نا ترکا, ترکا, ترکو فعل ماضی کا صیغہ ہے, تو یہ جاننا ہوگا. تو بہرکیف تو یہ وہ چیز ہے, حقیقت ہے جو آپ کریں. آئیے ایک چیز اور ہم آپ کو بتاتے ہیں. جیسے صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر بیان کیا جائے تو اسی میں ایک زندگی آتی ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
ان کی شہادت تو بڑی لمبی ہے اور اس کی تفصیل جب آپ جانیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ان سے صرف یہی کفار مکہ نے کہا تھا اور دھوکے سے پکڑ لیا تھا, کہا کہ اے خبیب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے, تم صرف اتنی سی بات کہہ دو. کیا کہہ دو؟ کہ میں جس طرح سے گرفتار کیا گیا ہوں اور مجھے ستایا جا رہا ہے, اے کاش کہ میں اپنے گھر میں بیوی بچوں کے درمیان آرام کرتا اور محمد میری جگہ ہوتا. صرف اتنا ہی کہہ دینا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. میں تمہیں شرک کرنے کے لیے, کفر کرنے کے لیے, محمد کے دین سے دور ہونے کے لیے بھی نہیں کہتا. بس اتنا ہی ہم لوگوں کی التجا ہے, تم کہہ دو ہم لوگ تم کو چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا کہ واللہ یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں آرام کروں اور میرے نبی اس ماحول پہ ہوں. واللہ میں تو اتنا تک کا حق رکھتا ہوں کہ میرے نبی جہاں آرام کر رہے ہیں وہیں انہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. میں اس بات کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تم لوگ مجھے شہید کر دو. ان سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں جو میلاد مناتے ہیں. کون ہے تم میں سے جس نے اپنے ماں اور بہنوں کو بدعا کیا ہے اللہ کی راہ کے لیے؟ کون ہے جس نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے؟ کون ہے جس نے اپنے باپ کو قتل کیا؟ کیا صحابہ کرام سے افضل ہیں آپ لوگ؟ انہیں ان آیتوں کی نہیں سمجھ آئی کہ اس سے مراد نبی کا میلاد منانا ہے. تمہیں سمجھ میں آ گیا, تمہیں تمہاری میلاد مبارک ہو. اللہ کو تم ہی جواب دو گے, ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم نے نبی کو اس طرح سے مانا ہے, اس طرح سے محبت کی ہے جس طرح سے آپ نے ہمیں حکم دیا. ایک صحابی رسول آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, حکم کیجئے کہ میں کون سا عمل کروں. آپ کہہ سکتے تھے کہ میرا میلاد مناؤ, آپ نے کیا حکم دیا؟ کثرت السجود, میری کثرت سجود سے میری مدد کرو, میرے ساتھ تم جنت میں رہو گے. یہ ہے وہ باریکی جو نبی اکرم نے اپنی محبت کے لیے امت کو کیا تعلیم دی ہمیں نہیں پتا ہے. آپ نے کہا کہ ہر اذان جیسے مؤذن دیتا ہے اسی طرح دہراؤ اور اس کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو تو قیامت میں تمہارا سفارشی بنوں گا. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول. کتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں؟ آپ نے کہا جمعہ کے دن جو مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑے گا قیامت کے دن وہ مجھ سے درجے کے اعتبار سے یعنی میرے قریب ہونے کے اعتبار سے اتنا زیادہ میرے ساتھ رہے گا. کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. میلاد منانے کا تو حکم دیا نہیں, میلاد مناتے ہیں اور اپنی محبت کو پانے کے لیے جو آپ نے اصول بتائے, اپنے ضابطے بتائے, اس سے آپ کافر ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم علماء کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام جاننے کی کوشش کریں اور علماء حق انہیں بتائیں, اور جو باطل علماء ہیں ان کو تو ہر وقت پلاؤ بریانی کی فکر پڑی رہتی ہے, کہیں سے آ جائے. وہ اللہ کو رزاق تو مانتے نہیں, وہ تو خواجہ کا سکہ چلواتے ہیں, کام بن رہا ہے کہتے ہیں, وہ تو اللہ کو رزاق نہیں مانتے. مگر جو اللہ کو رزاق مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میلاد جیسی بدعت سے توبہ کرنے اور اس کے مقابلے آپ سے حقیقی محبت کرنے کے جو اصول و ضوابط ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.